بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ برادران، ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الحدود میں ہے، اور کتاب الحدود میں بھی پھر ہماری گفتگو چوری کے مسئلے میں تھی۔ چوری کے بحث میں انہوں نے کہا تھا کہ چند مسائل پیش کریں گے، ان میں سے 6 مسائل آپ پڑھ چکے، آج آپ 7واں مسئلہ پڑھیں گے۔ وہ 7واں مسئلہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ چوری ثابت کیسے ہوتی ہے کہ یہ شخص چور ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے 2 عادل اگر گواہی دیں تو جو ہے کیا چوری ثابت ہو جائے گی۔ البتہ 2 عادل کیسے گواہی دیں؟ صرف یہ کہیں کہ یہ چور ہے تو اس سے وہ چور ہو جائے گا؟ کہتے نہیں، اس کے ساتھ اس چوری کی تفسیر بھی بتائیں۔ خوب، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ دوسرا طریقہ چوری کے ثابت ہونے کا یہ ہے کہ یہ شخص 2 مرتبہ خود اقرار کرے کہ میں نے چوری کی ہے، اتنی رقم کی، مثلا ربع دینار کی۔ تو جب یہ اقرار کرے گا تو اس کو ہم مقر کہیں گے، اور مقر کے لیے وہی شرائط ہیں جو تمام جرموں کے مقر کے بتا چکے تھے۔ عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، آزاد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے اس کو اپنے مال میں تصرف کرنے پر پابندی بھی نہ لگائی گئی ہو، کیونکہ اگر مال میں تصرف پر پابندی ہوگی تو پھر اس کا جو ہے کیا ہے وہ اقرار نافذ نہیں ہوگا۔ اگر عبد ہوگا تو بھی اس کا اقرار نافذ نہیں ہوگا، اور اسی طریقے سے جو ہے کیا ہے پاگل کا، بچے کا بھی اقرار قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ مکرہ، کہتے ہیں مکرہ کا بھی اقرار قابل قبول نہیں ہے، لیکن اگر مکرہ وہ چوری والا سامان لا کر دیتا ہے تو پھر کیا وہ چور ہے؟ کہتے نہیں، ممکن ہے چور کوئی اور ہو، اس نے مکرہ کے گھر میں وہ سامان رکھا ہو۔ فرماتے ہیں آپ نے تو کہا تھا کہ اگر شراب کی الٹی کرے گا تو اس سے شراب ثابت ہو جائے گا، تو یہاں پر بھی سامان لانے سے اس کا چور ہونا ثابت ہو۔ کہتے ہیں کہ یہ قیاس مع الفارق ہے، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر یہ شخص اقرار کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے تو چوری نہیں کی، اگر 2 مرتبہ اقرار کیا ہے تو اس پر حد جاری ہوگی، اس لیے کہ ہمارے پاس قانون ہے اقرار العقلاء علی انفسہم جائز اے نافذ، یعنی وہ نافذ ہے، تو نتیجے میں 2 مرتبہ اقرار۔ 7واں مسئلہ، تثبت سرقت، ثابت ہوتی ہے چوری بشہادت عدلین، 2 عادلوں کی گواہی سے، مفصلین لہا، در حالی کہ وہ دونوں تفصیل کے ساتھ بیان کریں اس چوری کو، بے ذکر ما یعتبر فی القطع من الشرائط، ٹھیک ہے، کہ جناب ذکر کریں ما وہ چیزیں جو معتبر ہیں ہاتھ کٹنے میں شرائط میں سے، مثلا کیا کہ یہ چور بالغ تھا، عاقل تھا، حفظ توڑا، اول اقرار مرتین، یا 2 مرتبہ اقرار کرے کہ میں نے چوری کی ہے، مع کمال المقر، جبکہ مقر جو ہے کیا کامل ہو، کس لحاظ سے؟ بالبلوغ، بالغ ہو، والعقل، عاقل ہو، ورفع الحجر، اور اس پر کوئی مالی تصرف کی پابندی نہ ہو، بصفہ بے وقوفی کی وجہ سے، بنسبت الی ثبوت المال، یہ جو ہے مال ثابت نہیں ہوگا اس کے اقرار سے، والفلس، اور اسی طریقے سے یہ غریب ہو، مقروض ہو تو بھی اس کا اقرار جاری نہیں ہوگا، بنسبت الی تنجیزہ، البتہ یہ فلس والا اقرار اگر کرے گا تو اس کا اقرار کی وجہ سے وہ منجز نہیں ہوگا اقرار، یعنی وہ مال ہم اس سے نہیں لیں گے، ٹھیک ہے، لیکن جب اس کا قرض اتر جائے گا تو پھر کہیں گے بھائی اقرار کیا تھا، مال نکالو۔ وحریت ہی، اور یہ کہ وہ مقر آزاد ہو، وہ اختیار ہی، اور مقر اپنے اختیار کے ساتھ جو ہے کیا ہے وہ اقرار کرے، فلا ینفذ، اب ان قیود کے ذریعے جن کو خارج کیا ان کی لسٹ جو ہے پیش کر رہے ہیں۔ بلوغ کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ نافذ نہیں ہوگا بچے کا اقرار، وَإِنْ كَانَ مُرَاهِقًا،
اگرچہ وہ بچہ جو ہے کیا مراہق یعنی بلوغ کے قریب ہو۔ عقل کے ذریعے ہم کہتے ہیں ولل مجنون، چور کا بھی اقرار، چور نہیں پاگل کا اقرار بھی قابل قبول نہیں ہے مطلقہ، چاہے وہ دائمی چور ہو، پاگل ہو یا ادواری پاگل ہو، البتہ اقرار کے وقت وہ پاگل ہو۔ ولا سفیہ فی المال، اور اس طریقے سے جو بے وقوف اقرار کرتا ہے تو اس کا اقرار مال میں جاری نہیں ہوگا، ولیکن یقطع، لیکن اس کا ہاتھ کٹے گا۔ وکذا سفیہ کی طرح المفلس، وہ بندہ جو اس کی ملکیت اتنی نہیں ہے جتنا اس پر قرضہ ہے اور اس پر پابندی بھی لگائی گئی ہے، لیکن یتبع بالمال، لیکن اس مفلس کا پیچھا کیا جائے گا اس مال کا جس کا اس نے اقرار کیا بعد زوال الحجر، جب اس سے پابندی ختم ہو گئی تھی۔ وللعبد، اور عبد کا بھی اقرار قابل قبول نہیں ہے، حریت کے ذریعے یہ خارج ہو گیا، بدون موافقت المولا، اگر مولا موافقت کرتا ہے کہ ہاں ہاں بھائی یہ چور ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لتعلق ہی بمال الغیر، اس لیے کہ عبد اگر اقرار بھی کرتا ہے کہ میں نے چوری کی ہے تو العبد وما فی یدہ مال المولا، تو عبد کا اقرار ایسے ہے جیسے کہ وہ غیر یعنی اپنے سید کے مال کے بارے میں اقرار کر رہا ہے۔ اما لو صدقہ، اگر مالک عبد کی تصدیق کرے، فالاقرب القطع و ثبوت المال، پھر قول اقرب یہ ہے کہ اس عبد کا ہاتھ بھی کٹے گا اور اس کے ذمے میں وہ مال بھی ثابت ہوگا۔ وہ بدون ہی، لیکن اگر مالک تصدیق نہیں کرتا، یتبع بالمال، تو عبد کو جو ہے پیچھا کیا جائے گا، یعنی کیا اس کے ذمے میں لکھ دیا جائے گا اذا اعتق، جب یہ جو ہے کیا ہے جناب آزاد ہو اور جو ہے بظاہر ایسر، اور جب یہ پیسے والا بھی ہو جائے۔ ولا المکرہ فیہما، لیکن مکرہ بندے کو نہ جو ہے قطع حاصل ہوگی اور نہ ہی جو ہے کیا ہے اس پر پیسے لاگو ہوں گے۔ وَلَوْ رَدَّ الْمُكْرَهُ عَلَى الْإِقْرَارِ، اگر لوٹا کر دے وہ بندہ کہ جس کو مجبور کیا گیا تھا اقرار پر، کیا لوٹا کر دے؟ السرقۃ بعینہا، سرقہ یہاں مسروق کی معنی میں، یعنی چوری شدہ مال خود وہی جو چوری ہوا وہ دے تو بھی لم یقطع، اس مکرہ کا ہاتھ نہیں کٹے گا، علی الاقوی قول قوی کے مطابق، لأن وجود العین فی یدہ، اس لیے کہ اس چوری شدہ عین کا مکرہ کے ہاتھ میں ہونا لا یدل علی السرقۃ، یہ دلالت نہیں کرتا چوری پر، والاقرار وقع کرہن، جبکہ اقرار جو واقع ہوا ہے وہ بھی اقرار کی وجہ سے واقع ہوا ہے، فلا یعتد بہ، تو نتیجے میں اس سے اقرار کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ ایک قول قیل کے مطابق یقطع، جب مکرہ سامان واپس کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، کیوں؟ لأن ردہا کی ضمیر جائے گی سرقت کی طرف، اس لیے کہ اس چوری کا واپس کرنا یہ قرینۃ سرقت، یہ قرینہ ہے کہ اس نے چوری کی تھی، کہ دلالت قیء الخمر، جیسے کوئی شخص الٹی میں اگر شراب نکالتا ہے تو یہ دلالت کرتے علی شربہا کہ اس نے شراب پی تھی۔ ولحسنت، اور دوسری دلیل کہ اس مکرہ کا ہاتھ کاٹا جائے گا، سلیمان ابن خالد کی روایت حسنہ ہے ان صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، فی رجل سرق سرقۃ، ایک مرد کے بارے میں جس نے کوئی چوری کی تھی، فکابر انہا، پھر اس نے ویسے تو کابر بڑائی دکھائی لیکن انکار کیا اس چوری سے، فضرب، پھر اس کو تھوڑا بہت مارا گیا، فجاء بہا بعینہا، یہ گیا وہی چوری کا سامان لے آیا، حل یجب علیہ القطع، کیا واجب ہے اس شخص کا ہاتھ کاٹا جائے؟ قال نعم، امام نے کہا جی ہاتھ کاٹا جائے گا، ولیکن لو اعترف ولم یجئ بالسرقہ، لیکن اگر اعتراف تو کرتا ہے کہ میں چور ہوں لیکن وہ چوری والا سامان نہیں لاتا کیونکہ اس کو تھپڑ مار رہے تھے، شاید مار کی وجہ سے اعتراف کیا، لم تقطع یدہ، تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیوں؟ لأنہ اعترف علی العذاب، اس لیے کہ اس نے اعتراف کیا تھا اس مار پیٹ کی وجہ سے۔ ولا یخفی ضعف العمل بالقرینۃ، کہتے ہیں یہ جو آپ نے کہا تھا کہ اس چوری والے مال کا لانا یہ قرینہ ہے کہ یہ چور ہے، کہتے ہیں نہیں، قرینے پر عمل نہیں کیا جائے گا فی ھذا الباب، حدود کے باب میں، وہ الٹی والا مسئلہ الگ تھا،
والفرق بین القیء والمجیء بسرقہ، کہ یہ جو ہم کہتے ہیں فرق ہے کہ اگر شراب الٹی میں نکلے تو یعنی اس نے شراب پی، لیکن اگر چوری کا سامان لے آتا ہے تو یہ چور نہیں ہے. فإن القیء یستلزم الشرب، بھائی پیٹ سے ایک چیز نکلتی ہے تو اس کا مطلب یہ پیٹ میں گئی تھی. بخلاف المتنازع فیہ، بخلاف ہمارے چوری واپس کرنے والے مسئلے میں. فإنہ، بتحقیق یہ چوری والا مال واپس کرنا اعم، یہ اعم ہے من ہو کہ اس نے چوری کی ہے یا چوری نہیں کی ہے. کبھی کبھی کچھ چور لوگ جو ہے کیا ہے وہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنی چوری چھپانے کے لیے دوسرے کے گھر میں پھینک دیتے ہیں. وَأَمَّا الْخَبَرُ، باقی یہ جو خبر آپ نے بتائی کہ بھائی جب عین واپس کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کٹے گا، فرماتے فظاہر الدلالہ، ہاں اس کی دلالت تو ظاہر ہے کہ ہاتھ کٹے گا. الا ان اثبات الحکم بہ مجردا، سوائے اس کے کہ صرف ہم اس سامان لانے سے حکم ثابت کریں اس خبر کے ذریعے، یہ مشکل ہے. ورجع عن الاقرار، اگر چور اپنے اقرار سے رجوع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی میں نے چوری نہیں کی، اختیارا، اقرار اس نے اختیاری صورت میں کیا تھا، ٹھیک ہے. بعد الاقرار، کب رجوع کرتا ہے؟ اقرار کے بعد، مرتين، 2 مرتبہ اقرار کیا تھا. لم يسقط الحد، تو اس سے حد ساقط نہیں ہوگی، یعنی ہاتھ کٹے گا. لثبوت ہی، اس لیے کہ حد ثابت ہو گئی بالاقرار سابق، جو اس نے پہلے 2 مرتبہ اقرار کیا تھا. فلا یقدح فیہ الانکار، تو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اس حد کو اس کا انکار کرنا. کہ غیر ہی من الحدود، کہ غیر ہی کی مل جائے گی حد سرقت، جیسے چوری کے حد کے علاوہ دوسرے حدود میں اس کا انکار کسی کام کا نہیں ہے. وَيَكْفِي فِي الْغُرْمِ، میں تو فی الحال پڑھ رہا ہوں للمال المسروق، اور کافی ہے کہ اس بندے کے ذمے آ جائے چوری شدہ مال، ٹھیک ہے. یکفی فی الغرم الاقرار بہ مرۃ، ایک مرتبہ بھی اقرار کرے تو چوری والا مال اس کے ذمے آ جائے گا. لأنہ اقرار بحق مالی، اس لیے کہ حد میں 2 مرتبہ اقرار ہوتا ہے، حق مالی میں 1 مرتبہ اقرار بھی کافی ہے. فلا یشترط فیہ، پس شرط نہیں حق مالی میں تعدد الاقرار، کہ اقرار متعدد ہو. کیوں بھائی؟ مال ثابت ہوگا. لعموم اقرار العقلاء علی انفسہم جائز، اس لیے کہ یہ قانون عام ہے. عام کا مطلب کیا ہے؟ چاہے چوری کا معاملہ ہو چاہے غیر چوری کا معاملہ ہو، اگر کوئی عقل مند اپنے خلاف اقرار کرتا ہے تو وہ اقرار جاری ہوگا. وَإِنَّمَا خَرَجَ الْحَدُّ، تو پھر تو ہاتھ بھی کٹنا چاہیے. کتنی حد خارج ہو گئی ہے کہ 1 مرتبہ اقرار سے حد جاری نہیں ہوگی، ایک دلیل خارج کی وجہ سے. کہ قول صادق علیہ السلام، جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے فی روایت جمیل کی روایت میں، لا یقطع سارق حتی یقر بالسرقۃ مرتين، چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا یہاں تک کہ چوری کے 2 مرتبہ اقرار کرے. بس 1 مرتبہ اقرار کرنے سے مال ثابت ہوگا لیکن ہاتھ نہیں کٹے گا. صلی اللہ علی محمد و آل محمد.